Hello, Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. I am Professor Muhammad Yusuf, MPhil in Chemistry and Masters in Advanced Education. آج کا ہمارا ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ ہے اسٹوڈنٹس کو کیریئر گائیڈنس دینا۔ آج کل آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس بلا وجہ ہی سنی سنائی ڈگریز میں داخلہ لے رہے ہیں جن کا آگے کوئی اسکوپ نہیں ہے۔ اس سے اچھا ہے بندہ فری رہ کے کوئی اور ان پڑھ بندوں والا سکل سیکھ لے، زیادہ پیسے کما لے گا، بجائے کہ کچھ عام سادہ بی ایس کرتا پھرے یا ایم فل کرتا پھرے۔ تو 16 ایئرس ایجوکیشن تو لازمی ہے سب کے لیے۔ ایک تو آپ کو شعور آئے گا، دوسرا سوشل انٹریکشن آئے گا، لوگوں کے ساتھ ملنا بات چیت کرنا آئے گا، دوسرا معاشرے کو ہم سیکھیں گے، معاشرہ کس طرح کام کرتا ہے، ڈفرینٹ ٹیچر سے ہم پڑھیں گے، ڈفرینٹ پرسنالٹیز سے ٹیکل کرنا آئے گا، ہمیں ڈفرینٹ لوگوں کو برداشت کرنا ہمیں آئے گا، کمیونیکیشن سکلز ہمیں آئیں گے۔ تو 16 ایئرز ایجوکیشن تو مسٹ ہے۔ سبجیکٹ میٹر نہیں کرتا، آپ کو جو سبجیکٹ پسند ہے، آرٹس پسند ہے یا سائنس پسند ہے، وہ آپ رکھیں جو آپ کو پسند ہے اس لحاظ سے۔ اس کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بیسک 16 ایئرز ایجوکیشن ہے، دنیا میں اسٹینڈرڈ ہے 16 ایئرز ایجوکیشن، اس کے بعد مزید پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں، خاص طور پر مڈل کلاس اسٹوڈنٹس کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں جنہوں نے بی ایس کر لی ہے یا ایم ایس سی کر لی ہے کیمسٹری میں، باٹنی میں، زولوجی میں، یا ایم اے کر دی ہے اردو میں، انگلش میں، ایم ایس سی کر لی ہے، تو ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں۔ اب دو ٹائپ کی کیٹیگریز ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر آپ نے پاکستان میں ہی رہنا، آپ کی پریورٹی ہے، آپ پاکستان کو چھوڑنا نہیں چاہتے، تو جو بیسٹ آپشن ہے وہ ڈگری کمپلیٹ ہوتے ہی آپ لوگ کوئی سی ایس ایس پی ایم ایس کی اکیڈمی جوائن کر لیں۔ آن لائن ویب سائٹس موجود ہے ڈفرینٹ، جیسے css.times.com، اس کے علاوہ CSS Today، اور بھی ڈھیر ساری ویب سائٹس ہیں جو کہ میں لنکس میں دے دوں گا، جہاں سے آپ کو ڈیٹا مل سکتا ہے، بکس مل سکتی ہیں آن لائن۔ اس کے علاوہ pakmcqs.com، جہاں پہ لیٹسٹ ایم سی کیوز، لسٹ وزیروں کے نام، اس کے علاوہ مشیروں کے نام، وزیر اعلیٰ کے نام، گورنر کے نام، وزیر اعظم کے نام، یہ موجود ہو گئے۔ اس کے علاوہ pakmcqs.com اور testpoint.pk۔ testpoint.pk کا یہ فائدہ ہے کہ وہاں آپ کا آن لائن ٹیسٹ بھی ہو جائے گا، وہ پتہ لگ جائے گا آپ کتنے پانی میں ہیں۔ تو یہ تو بیسٹ آپشن ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں اور لانگ ٹرم سورس آف انکم یا پرماننٹ جاب سیکیور کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی کی تیاری کریں۔ دوسری بات، پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی کو ڈائریکٹ ایم سی کیوز کو رٹا مار کے اس کی تیاری پاسبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سی ایس ایس کی تیاری کریں گے، بکس پڑھیں گے، تو آپ کا ریدم بنے گا، تو تب آپ پی پی ایس سی یا پی پی ایس سی یا پھر ایف پی ایس سی کلیئر کر پائیں گے جب آپ نے سی ایس ایس یا پی ایم ایس کی تیاری کی ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایم سی کیو رٹ لیا ہے پی پی ایس سی کی کتاب سے کہ غزوہ بدر کس ہجری میں ہوئی، پیپر میں آ جاتا ہے جی غزوہ احد کس ہجری میں ہوئی، تو وہ آپ کا غلط ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو بیسک بیک گراؤنڈ سارا پتہ ہونا چاہیے کہ ایک سوال ہے تو اس کے مخالف سوال بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو کیٹیگری یہ ہوگی اسٹوڈنٹس کی۔ دوسرا، گورنمنٹ جابس کے علاوہ اگر پرائیویٹ جابس کی طرف دیکھا جائے تو پرائیویٹ جابس میں آپ نے کوشش کرنی ہے آپ کسی اچھے برانڈ میں انٹر ہو جائیں۔ وہ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں فریشرز کو ہی۔ اگر آپ کا دیسی انوائرمنٹ کا ایکسپیرینس ہو گیا تو پھر آپ ایلیٹ کلاس میں انٹر نہیں ہو سکیں گے۔ تو کوشش کریں اگر آپ فریشر ہیں تو اپروچ کر کے یا جس بھی طرح سی وی دے کے، زیادہ تر تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اپروچ ہی چلتی ہے، بیکن ہاؤس اسکول سسٹم میں داخل ہو جائیں، سٹی اسکول سسٹم میں داخل ہو جائیں، روٹ اسکول سسٹم میں داخل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اکثر تو اب ان میں بھی کم سیلریز دینے لگے ہیں، مگر پھر بھی سٹی اسکول کا، بیکن ہاؤس کا ایک سٹینڈرڈ ہے، عام اداروں سے زیادہ 45 پلس سیلری دے دیتے ہیں۔ ادھر انٹر ہو جائیں یا نیسلے میں انٹر ہو جائیں یا یونیلیور میں انٹر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں انٹرنیشنل یا اچھے لیول کے نیشنل برانڈ میں انٹر ہو جائیں، جو کہ منتھلی انکریمنٹ اور آپ کی ایک پرماننٹ جاب ہو جائے، یہ آپشن ہے۔ مگر یہ آپشن میں سیکنڈ کیٹیگری میں رکھتا ہوں، دوسری کیٹیگری میں۔ فرسٹ کیٹیگری آپ کی گورنمنٹ جاب ہی ہونی چاہیے پاکستان میں۔ اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹس جن کے سی جی پی اے 3.7 یا اس سے زیادہ ہے اور وہ پاکستان سے نکلنے والا آپشن بھی اویل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپشن ہے کینیڈا میں مونٹریل یونیورسٹی ہے، جس کے پروسپیکٹس کی فیس ہے $1.8 کینیڈین، جو کہ 20 سے 25 ہزار بنے گی۔
اس میں آپ کی پروفائل ڈفرینٹ پروفیسرز کے تھرو سرکولیٹ ہوگی. اگر وہ آپ کو چوز کر لیں تو فلی فنڈیڈ ماسٹرز کے لیے وہ آپ کو بلا رہیں گے اور اتنا پیسہ دیں گے کہ آپ کی ریسرچ بھی ہو جائے گی, ڈگری بھی ہو جائے گی, ایکسپینسز بھی ہو جائیں گے اور آپ گھر بھی واپس بھی بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا آپشن آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ او اے لیولز کا یعنی ایلیٹ کلاس کا تجربہ لیں. او اے لیولز کی ڈیمانڈ اسلام آباد, پنڈی کے علاوہ یو اے ای, قطر, عرب کنٹریز میں بھی موجود ہے. تو او اے لیولز کا تجربہ اگر ہو جائے تو یو اے ای, قطر وغیرہ پہ جاب سیکر ویزا پہ جا سکتے ہیں اور ادھر ایک اچھی جاب سیکیور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جرمنی والا آپشن میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں کہ آپ نے بلاک اکاؤنٹ کھلوانا ہے 6 مہینے سال کے لیے. اس میں 35 لاکھ ہونا چاہیے, 11,000 کچھ یورو بنتے ہیں جرمن. تو 35 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں, آپ کا ویزا جب آ جائے گا تو ادھر جا کے آپ کو منتھلی ایکسپینس کے طور پہ وہ واپس ملتے رہیں گے. اور جرمنی کی پی آر بھی کافی کوئک ہے, آپ کو ایزیلی مل جائے گا سسٹم. دوسرا جو ورسٹ یا برا ترین چوائسیز ہیں 16 ایئرز ایجوکیشن کے بعد, اب ان کا ذکر کرتے ہیں. آپ نے بی ایس کر لیا, ٹھیک ہو گیا. بی ایس کے فوراً بعد بغیر کسی پرماننٹ جاب یا سورس آف انکم کے بغیر آپ نے منہ اٹھا کے ایم فل میں داخلہ لے لیا. کیوں سارے داخلہ لے رہے ہیں؟ پہلے آپ یہ تو سوچیں کہ ایک ڈگری سے آپ کو کیا ملا ہے, جو ایک اور ڈگری آپ لے لیں گے تو آپ کو کون سی کمپنی آ کے رکھ لے گی. 2 سال آپ کے کیریئر کے ضائع ہوں گے, وہی 2 سال جس میں آپ اچھے آفیسر لگ سکتے ہیں, باہر سیٹ ہو سکتے ہیں. تو ان 2 سالوں میں آپ ایک اور کاغذ کا ٹکڑا لے لیں گے. خاص طور پہ مڈل کلاس یونیورسٹی سے تو میں کاغذ کا ٹکڑا ہی کہوں گا. لمس نسٹ ہو تو علیحدہ بات ہے, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو عام کرتے ہیں. تو وہی جو آپ نے ایم فل کے بعد سیویاں دیتے پھرنا ہے فقیروں کی طرح, وہی اگر آپ بی ایس کے بعد کرنا سٹارٹ کر دو تو آئی تھنک وہ زیادہ بیٹر آپشن ہوگا. خاص طور پہ اگر آپ مڈل کلاس اسٹوڈنٹ ہو, گھر میں اگر پیسے ہیں, آپ شوق کے طور پہ پڑھ رہے ہیں, پھر بے شک ایم فل کریں, پی ایچ ڈی کریں, مگر اگر آپ نے سورس آف انکم بنانا ہے اپنا اور اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے, اپنے گھر والوں کی فائنینشیل اسٹیبلٹی حاصل کرنی ہے, تو جو ورسٹ آپشن ہے وہ بی ایس کے بعد بغیر سورس آف انکم یا پرماننٹ جاب کے ایم فل کرنا ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. بی ایس ہو جائے, پرماننٹ جاب سیکیور ہو جائے, پھر بے شک آپ ایم فل کرو, کوئی جابس, کوئی آپ کی ایج ریسٹرکشن نہیں ہے, 5,000 انکریمنٹ بھی لگے گا. پھر آپ پی ایچ ڈی بھی کرو, پھر آپ بکس بھی لکھو. مگر یہ بی ایس کے بعد والا ٹائم بہت کریٹیکل ہے. یہ ڈیسائیڈ کرے گا آپ کے کیریئر کو کہ آپ نے آگے جا کے غربت اور فاقوں میں ہی زندگی کاٹنی ہے, بے روزگاری میں سیویاں دیتی پھرنا ہے ایم فل پی ایچ ڈیز کر کے, یا ایک بار گورنمنٹ جاب یا کسی اچھے ادارے میں ہو کے ایم فل کرنے کا مزہ بھی آتا ہے, پی ایچ ڈی کرنے کا مزہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایڈوائزز ہیں. اور میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ایجوکیشن سے متنفر نہیں کر رہا. 16 ایئر ایجوکیشن مسٹ ہے آپ کے شعور کے لیے, آج کی دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے کسی بھی سبجیکٹ میں. تو 16 ایئرس کے بعد یہ کچھ آپشنز ہیں, اور بھی لاتعداد آپشنز ہیں جو کہ میں نیکسٹ ویڈیوز میں بتاؤں گا, مگر ان آپشنز پہ غور کرنا لازمی ہے سب کے لیے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. گڈ بائے.